پھر دیکھ الم تر الی الملائی، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ایک جماعت کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب کہا انہوں نے، لنبی واسطے نبی، لہم اپنے کے، ابعث لنا مقرر کر واسطے ہمارے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ فی اللہ کے راستے میں، قال هل عصیتم، کہا نبی نے کیا ہے توقع تم سے، کیا ہے ممکن تم سے، ان کتب علیکم القتال، اگر لکھ دیا جائے، مقرر کر دیا جائے اوپر تمہارے لڑنا، اللہ تقاتلو، یہ کہ نہ تم لڑو، قالو کہنے لگے، وما لنا، کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ نقاتلا، یہ کہ نہ ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ فی اللہ کے راستے کی، وقد اخرجنا، تحقیق نکالے گئے ہم، من دیارنا اپنے گھروں سے، وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے، فلما بس جب کتب علیہم القتال لکھ دیا گیا، مقرر کر دیا گیا اوپر ان کے لڑنا، تولوا پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین، جاننے والا ہے ظالموں کو، وقال لهم نبیہم، اور کہا واسطے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعثا، تحقیق مقرر کیا، لکم واسطے تمہارے، طالوت، طالوت کو، ملکن بادشاہ، قالو کہنے لگے، انا یکونو، کیوں کر ہوگی، لہ الملک واسطے اس کے بادشاہ، علینا واسطے اوپر ہمارے، ونحن اور ہم احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک منہ ساتھ بادشاہت کے اس سے، ولم یؤت سعۃ، اور نہیں وہ دیا گیا وسعت کشادگی، من المال، مال سے، قالا کہا نبی نے، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے اسے چن لیا، علیکم اوپر تمہارے، وزادہ اور زیادہ کیا اسے، زیادہ دی اسے، بسطتن کشادگی، فی العلم والجسم، بیچ علم اور جسم کے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالی عطا کرتا ہے ملک اپنا جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم، وسعت والا، جاننے والا ہے، وقال لهم، اور کہا واسع ان کے، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، آیات یکم تابوت، یہ کہ آئے گا پاس تمہارے، تابوت صندوق، فی ہے سکینت، بیچ اس کے تسکین ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت مما ترک آل موسیٰ، اور باقی وہ چیزیں بھی اس میں ہوں گی جو چھوڑی آل موسیٰ نے، وآل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے، ان فی ذالک، تحقیق بھی جس کے، لآیۃ لکم، البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایماندار۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے، کل کے سبق کا بھی آغاز الم ترا کے جملے سے ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ عربی کلام اور زبان میں اس وقت یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں جب کسی انتہائی مشہور عام واقعہ کی طرف توجہ کو مبذول کروایا جا رہا، اور ایسا واقعہ کہ جو اتنا عام اور مشہور ہو کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو ہوگا، لیکن نہ دیکھنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی ثقہ ہو گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مشہور عام واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تقریباً 1000 سال بعد کا ہے، اور اس کے متصل بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوتا۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے تقریباً 1000 سال بعد کا، اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے دور سے متصل قبل کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل قوم عمالقہ کے زیر عطاب تھی۔ عمالقہ کا
جالوت نامی بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو انتہائی ذلتناک طریق کے ساتھ اپنے ماتحت رکھا ہوا۔ چنانچہ یہی وہ قوم کہ جس کا کل اس طرح ذکر ہوا کہ وہ موت سے ڈرنے والے اور موت سے بھاگنے والے، یہی وہ قوم کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چٹا کھڑا جواب دے دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑائی کریں، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب ظالم حکمران اللہ مسلط کر دیتا ہے تو پھر قومیں توبہ کرتی ہیں اور لکیریں نکالتی ہیں، لیکن جو ہی وہ مصیبت ٹلتی ہے تو پھر قوموں کا وہی وتیرہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کسی مثال کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی اس کی مثال کافی۔ اعمال جس طرح کے ہوں گے عمال بھی اسی طرح کے ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا حال دیکھ تو اللہ کہتا ہے میں کیا دیکھوں، تو اپنا اعمال نامہ دیکھ۔ بہرحال یہ قوموں کا تقریباً شیوار وتیرہ ہوتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ یہ انتہائی تھوڑدلے اور بزدل جہاد سے بھی منہ اس لیے موڑا کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ قوم پر طاعون کی بیماری آئی تو یہ اس لیے بھاگ نکلے کہ کہیں ہم بھی اس کی زد میں آ کے مر نہ جائیں۔ لیکن اب جب قوم عمالقہ کی چیرہ دستیوں کا شکار ہوئے تو اس وقت اپنے نبی سے کہنے لگے اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اپنے نبی سے کہنے لگے ہمارے لیے کوئی حکمران، کوئی بادشاہ مقرر فرمائیں کہ ہم نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں اب لڑائی کریں۔ قال هل عصیتم، کہا نبی نے هل عصیتم، کیا توقع ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر لڑنا مقرر کر دیا جائے، اللہ تقاتلو، یہ کہ تم نہ لڑو، یعنی تم سے لڑائی کی توقع نہیں ہے۔ غیر ممکن ہے کہ اللہ لڑائی کا حکم بھیجے اور تم لڑائی سے انکار کرو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے منہ سے ایسی بات نہ مانگو کہ جس کے کرنے کی تم میں ہمت اور استطاعت ہو۔ جب نبی نے کہا سوچ لو، تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم لڑو، اب کہہ رہے ہو ممکن ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور تم انکار کر بیٹھو۔ قالوا وما لنا، کہنے لگے لو کیا ہمیں تکلیف ہے کہ ہم نہیں لڑیں گے، وما لنا، کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، تحقیق ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے، ہمارے شہر عمالقہ نے فتح کر لیے، جالوت نے ہمارے بیٹوں کو اور ہماری اولادوں کو قیدی بنا لیا، اب بھی ہم نہیں لڑیں گے، اب تو ہم ستائے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں، زخم خوردہ ہے، اب کوئی ہمارے لیے وجہ ایسی نہیں کہ جس کی بنا پر ہم انکار کریں، لہذا ہم انکار نہیں کریں۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان کے لیے لڑائی اللہ نے اس نبی کے ذریعے مقرر کر دی، لکھ دی، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے بچے ان میں سے، الا قلیلا۔ جب یہ ہوتا ہے نا کوئی اس طرح کا، اب پچھلے دنوں تھا جی کشمیر کا،
ماریں گے مر جائیں گے کشمیر کو بچائیں گے، یہ ہمارا بھی نام لکھنے۔ جب جانے کا وقت ہوتا ہے کوئی کہتا ہے مجھے پیچس لگے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا ابا اکیلا ہے، کوئی کہتا ہے میری دکان پر کوئی نہیں، کوئی کہتا ہے مجھے چھٹی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے رکھے۔ اگر آج ہم پر جہاد فرض ہو جائے، کوئی ایسا حکم کہ جس کے ذریعے ہم پر جہاد فرض ہو، ہم میں سے کوئی قسمت والا ہی کامیاب ہو، وگرنہ ہر کسی کے عذر مجبوریاں معذوریاں اس کے لیے پاؤں کی زنجیر بن جاتی۔ اور حقیقت یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ قرآن کو آخری کتاب بنا اور محمد کریم علیہ السلام کو آخری نبی بنایا، اور ہمارے پردے اللہ نے رکھ دیے۔ اگر ہمارے بعد کوئی نبی یا کتاب آنے والی ہوتی تو ہمارا نمبر بنی اسرائیل سے بھی آگے ہوتا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری صدر پوشی کر دی اور ہمارے تذکرے کسی بعد میں آنے والی کتاب کے اندر نہیں۔ بہرحال آسمانی کتاب نہ صحیح، قوموں کے لیے بہرحال تاریخ بھی کوئی چیز ہوا کرتی، اور یہ تاریخ ہی ہے کہ جس نے سقوط غرناطہ کے بزدلوں کی تاریخ ہمیں بتائی، جس نے سقوط بغداد کی کیفیات سے ہمیں آگاہ کیا، اور یہ تاریخ یہ ہے کہ جس نے سقوط ڈھاکہ کے المیے کو بھی اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا۔ بہرحال قوموں کی تاریخ کسی نہ کسی صورت میں لکھی ہی جاتی، اور کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں محض دانوں سے، نعروں سے یا کھوکھلی گفتگو سے یا الفاظ کے زور کے سہارے اپنا آپ منوا لوں گا۔ انسانوں کی شخصی زندگی ہو یا ان کی قومی اور اجتماعی زندگی ہو، بہرحال تاریخ ان کے عمل و کردار کے حوالے سے ان کو بے نقاب کر کے چھوڑتی ہے، اور تاریخ ان کو بعد میں آنے والی نسلوں کے سامنے ننگا کر دیتی ہے کہ کون وہ لوگ تھے کہ جو کردار کے غازی تھے اور کون وہ لوگ تھے جو محض گفتار کے غازی تھے۔ فرمایا جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی، تولوا الا قلیلا منہم، پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے بچے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہی بات آگے چلتی ہے، وقال لهم نبیہم، کہا آواز سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے کہا تم نے کہا نا کہ اے نبی ہمارے لیے کوئی حکمران اور بادشاہ مقرر کرے، ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، تو نبی نے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت نامی ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب سے بڑا یہودا تھا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کی اولاد یعنی یہودا کی اولاد بنی اسرائیل کی سرداری کے منصب پر فائز تھی، اور سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کی اولاد چھوٹے موٹے کام کاج کیا کرتی تھی۔ اب جو لوگ کہنے والے تھے یہودا کی اولاد میں بھی تنازع تھا کہ کون بڑا ہے۔ بعد دفعہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، کہتا ہے میں قوم کا بڑا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں، اسی میں قوم کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ اب ان میں بھی یہی جھگڑا تھا، تو یہ نبی سے کہنے لگے ہم میں سے کسی کو مقرر کر۔ تو نبی نے رب سے رابطہ کیا، اللہ 2 باتیں مانگتے ہیں، ایک تو حکمران بادشاہ اور دوسرا یہ جہاد کرنا چاہتے، فرمایا دونوں قبول ہے۔ جہاد بھی فرض ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے ایک بادشاہ بھی مقرر کیا کہ جو بنیامین کی اولاد میں سے تھا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کا نام طاؤل تھا، قرآن نے طالوت ذکر کیا، طاؤل بابل میں اس کا نام۔ کہتے ہیں یہ تھا بڑا قداور جوان، بڑا خوبصورت، بڑا قوت والا۔ اس کا باپ گدوں
سامان ڈھویا کرتا تھا، غریب لوگ، لیکن اس غریب باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ہر طرح کے علوم سے آراستہ کیا، یعنی جتنے بھی اس وقت کے علوم تھے ان سے اس کو آراستہ پیراستہ کیا۔ ہاں یہ غریب ایک دن جب ان کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو اس کے باپ کے گدے گم ہو گئے۔ یہ بھی اپنے باپ کی معاونت کرواتا ہوا، یعنی گدے ڈھونڈنے، یہ بائبل کا واقعہ جس کو ہمارے مفسرین نے بھی بائبل سے ذکر کیا۔ ایک دن باپ کے گدے گم ہوئے اور باپ نے کہا کہ میں اس طرف ڈھونڈتا ہوں تو اس طرف ڈھونڈ، یہ بھی گدے ڈھونڈتے ہوئے اس طرف نکلے کہ جہاں اللہ کے نبی کا ڈیرا تھا۔ جب یہ پوچھتے پچھاتے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے آئے تو اللہ نے نبی کو بتایا کہ یہی وہ نوجوان ہے کہ جس کو ہم نے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کو پکڑا اور کہا کہ کدھر آیا؟ کہنے لگا جی گدے ڈھونڈنے آیا ہوں۔ کہا کہ تجھے ساری قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا جاتا۔ واہ اللہ، گدے چرانے والے کا بیٹا ہم پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر ان کی عصبیت نے جوش مارا، قالو کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، کیوں کر ہوگی واسطے اس کے بادشاہت اوپر ہمارے، یعنی وہ ہم پر بادشاہ، ہم اسے کیسے بادشاہ مان لیں؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ اس بات کے حقدار، یہ بادشاہت ہمیں ملنی چاہیے۔ ولم یؤت ساعۃ من المال، بائبل کے قصے سے قرآن اتنی تصدیق ضرور کرتا ہے کہ یہ بیچارہ کسی غریب باپ کا غریب بیٹا تھا، غیر معروف تھا، جسے قوم قبول کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہ تھی۔ چنانچہ قوم نے کہا کہ ہم اس کی بادشاہت کو کیسے مان لیں؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ بادشاہت ہمیں ملے۔ ولم یؤت ساعۃ من المال، جبکہ یہ مال کی کشادگی بھی نہیں دیا۔ یہ منصب ایسا ہے کہ اس پر ہماری اجارہ داری، یہ غریب کنگال آدمی، اس کو ہم پر حکمران مسلط کر دیا۔ قالا کہا نبی نے ان اللہ، یہ میں نے نہیں کیا، بے شک اللہ نے، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ نے اسے منتخب کیا، اللہ نے اسے چنا، اللہ نے اس کو برگزیدگی عطا فرمائی، علیکم اوپر تمہارے۔ یہ انتخاب میرا نہیں، انتخاب اللہ کا۔ اور تم کہتے ہو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کنگال ہے، غریب ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اسے دو وہ چیزیں دی ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں، پہلا نمبر علم اور دوسری قوت۔ حکمرانی کی پہلی شرط اہل علم، پیسہ نہیں ہے۔ یہ قوموں کی زوال اور تباہی کی نشانی ہوتی ہے کہ جب ماس پیسے والے لوگ قوم پر مسلط ہو جائیں، لاکھوں جیب سے خرچ کریں اور پھر کروڑوں قوم کی چمڑی سے وصول کریں، جیسے ہم پر ہے آج۔ کئی بندے مروائیں گے، پیسے خرچ کریں گے، قوم کو تباہ و برباد کریں گے، پھر 5 سال تک مزے ہیں۔ بہرحال تو کہا کہ جس کو تم یہ کہتے ہو کنگال ہے، نائل ہے، اللہ نے اسے دو چیزیں دی، فی العلم بسطۃ فی العلم، کشادگی اور وسعت علم کے اندر اللہ نے اسے علم عطا فرمایا۔ تمہارے پاس پیسے ہیں، علم ہے، سیم و زر ہے، علم کی دولت نہیں۔ والجسم، اللہ نے اسے قوت، ہمت، حوصلہ، جرأت، شجاعت، توانائی عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ یہ
اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے ساتھ کا خوبصورت اس وقت کوئی بنی اسرائیل پوری قوم تھا. اتنا قداوت تھا کہ لمبے سے لمبا جوان بھی آتا تو اس کے بغل کے نیچے سما جاتا. اللہ نے اس کو سب سے جسمانی طور پر بھی توانائی، رانائی، قوت اور طاقت عطا فرمائی. فرمایا تمہارا معیار یہ ہے کہ ہم اس کے حقدار ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں. اللہ کا معیار یہ ہے کہ اللہ اس کو قوم کا رہنما بناتا ہے جس کے پاس علم کی فراوانی اور قوت، جرأت، ہمت اور حوصلہ بھی ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے. کسی کی اجارہ داری اس پر نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے. فرمایا جس پر تم اعتراض کرتے ہو میں ان اعتراضات کو مسترد کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا انتخاب میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے، تم جاہل ہو. تیسری بات یہ ہے کہ تم بزدل ہو اور یہ بہادر اور نڈر ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختیار نہیں، ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، غریب کو بنا دے، گدے چلانے والے کے بیٹے کو بنا دے. تم کون ہوتے اعتراض کرتے؟ وقال لهم نبيهم، اور کہا واسطے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی ایک اللہ نے مقرر کی ہے. وہ یہ ہے ان آیاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اس کی بادشاہت کی ایک نشانی اور علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا، تسکین والا صندوق آئے گا تمہارے رب کی طرف سے. اس کے اندر وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی، اور پھر اس صندوق کو لانے والے بھی اللہ کے فرشتے ہوں. تابوت سکینہ، ایاتیکم التابوت فیہ سکینہ، اس کو اللہ نے طالوت کی بادشاہت کی من جانب اللہ نشانی مقرر کی. یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ ایک صندوق تھا جس صندوق کے اندر وہ تختیاں تھی جو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے تورات کی لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو ملی. حضرت موسیٰ نے ان تختیوں کو، اصل تختیوں کو ایک صندوق میں محفوظ کیا. پھر وہ عصا جو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا وہ بھی اس میں تھی. اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے استعمال کی وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بطور معجزہ ان کو ملی تھی، وہ ساری اس ایک صندوق میں محفوظ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ. بعد ازاں بنی اسرائیل نے من حیث القوم اس صندوق پر قبضہ کیا. کہا کہ یہ بڑا مبارک صندوق ہے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی متبرک اشیاء پڑی. پھر انہوں نے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا یا لڑائی یا کہیں سے حملہ ہوتا یا مقابلہ اور دفاع ہوتا تو یہ فوجوں کے آگے آگے صندوق کو رکھتے اور کہتے کہ اسے دیکھ کر ہمیں تسکین ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے تبرکات ہمارے پاس محفوظ ہیں، تورات کی اصل تختیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں. اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے ہمیں تسکین بھی ملتی ہے اور بادشاہ اپنا فتح بھی نصیب ہوتی. یہ صندوق ان کے پاس. جب عمالقہ نے ان کو زیر نگین کیا تو ایک دن ان کو مار کے الو بنا دیا اور یہ صندوق بھی اٹھا کر لے. یہ بزدل بھاگ نکلے، لیکن اللہ نے اسی صندوق سکینہ عمالقہ کے لیے بھی بجائے عذاب بنا دی. جہاں بھی اس کو جا کر رکھتے وہاں کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا، کوئی نہ کوئی وبا پھوٹ پڑتی، کوئی نہ کوئی مصیبت، یہاں تک ان کے 5 شہر برباد ہوتے اس صندوق کی وجہ سے. ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ صندوق جب سے آیا ہے پتہ نہیں اس میں کیا ہے اور کیا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ لاٹھی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا جادو منتر ہے یا یہ تختیاں، اس پر کیا لکھا. بارہا انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ منحوس صندوق ہے
لہذا ہم اس سے جان چھڑائیں۔ اب جائے تو کہنے کہیں پھینکتے ہیں تو مصیبت پڑ جائے گی، کسی کو دیتے ہیں تربیت آپ۔ آخر انہوں نے ایک بیل گاڑی تیار کی اور بیل گاڑی پر اس صندوق کو لادا اور بیلوں کو پیٹنا شروع کیا، وہ کہ جس طرف بھی بھاگ کر جاتے ہیں جائیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، کوئی بیل گاڑی کو ہانکنے والا نہ تھا۔ ادھر انہوں نے جان چھڑائی، ادھر اللہ نے نشانی۔ اب وہ بیل گاڑی بھاگتی بھاگتی یہاں پہنچی طالوت کے گھر کے سامنے، اس کے اوپر صندوق لدا ہوا۔ ادھر یہ جب بیل گاڑی آئی تو قوم نے کہا لو جی نشانی جو نبی نے بتائی تھی وہ آ گئی۔ چنانچہ اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے، وقال لهم نبیہم، قوم کے لیے ان کے نبی نے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی یہ ہے، ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، صندوق آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس کے اندر سکینت اور تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس کے اندر وہ باقی اشیاء بھی ہوں گی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی، تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے لائے۔ یعنی اس بیل گاڑی کو جو انہوں نے نامعلوم منزل کی طرف دھکیل دی تھی، اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا کہ اس بیل گاڑی کو، جس کا چلانے والا کوئی نہیں، اس کو طالوت کے گھر کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ اس بستی اور اس گھر میں اس بیل گاڑی کو فرشتوں نے ہانک کر پہنچا دیا۔ گویا اس نشانی کے بعد یہ بات پکی اور کنفرم ہو گئی کہ طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اس لیے کہ علم میں بھی اسے وسعت ہے، نڈر اور بہادر آدمی بھی ہے، اور پھر اللہ نے وہ تابوت سکینہ کہ جو بنی اسرائیل سے چھن گیا تھا، وہی تابوت سکینہ پھر بنی اسرائیل کو طالوت کے گھر کے سامنے مل گیا، جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ طالوت من جانب اللہ بنی اسرائیل کا حکمران اور بنی اسرائیل کا ملک نامزد کیا گیا ہے۔ لہذا فرما ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تحقیق بھی جس کے البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے اگر تم ایماندار ہو، یعنی اگر تم ماننے پر آمادہ ہو تو یہی نشانی تمہارے لیے کافی ہے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا حکمران اور بادشاہ مقرر کیا۔ لہذا تم اب اس بات کو کہ جس کا تم نے نبی کے روبرو اظہار کیا تھا کہ اللہ کو کہو ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم جہاد کریں، لہذا اب بادشاہ بھی مقرر من جانب اللہ ہو گیا۔ یہاں بادشاہی اور چون چرا والی بات کو چھوڑو اور جو اللہ نے مقرر کیا اس کے پیچھے لگ جاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ چنانچہ یہ دو باتیں کلیئر ہو گئی۔ اب اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ طالوت ان لوگوں کو لے کر نکلے اور جب جہاد کیا تو پھر طالوت کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا اور کیا کیا ان کے ساتھ طالوت کا معاملہ رویہ اور ان لوگوں کا طالوت کے ساتھ کیا معمول تھا۔ بہرحال اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مزید اس معاملے کی تفصیل کو بیان کیا۔ سر دست بظاہر یہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی، ان دو باتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بڑی یعنی حکیمانہ اسلوب کے ساتھ، بڑے بلیغ کلام کے ساتھ اپنے بندوں کی ذہنی، اعتقادی اور عملی تربیت اور نشو و نما کا اہتمام کیا ہے، اور قوموں کے ان مختلف حالات سے، قوموں کے عروج و زوال اور قوموں کی زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے ہماری تربیت اور اصلاح کا اہتمام کیا ہے تاکہ ہم بھی من حیث القوم اس قوم کے حالات سے نصیحت، عبرت اور سبق حاصل کریں۔ لیکن ہم کہاں ہیں سبق حاصل کرنے والے؟ ہم تو سننے والے اور سر دھننے والے ہیں، اور پھر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، لیکن اللہ نے یہ قصے کہانیاں بیان نہیں کیے، اللہ نے یہ حقائق ہمارے سامنے لا کر ہمیں بیدار کیا، متنبہ کیا، خبردار کیا کہ تم ان حالات اور ان واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان غلطیوں کا اور ان نافرمانیوں کا پھر اعادہ نہ کرنا کہ جن کا اعادہ کر کے بنی اسرائیل دن بدن ہو بسوار ہونے چلی گئی۔
الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تو نے ایک جماعت کو بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی لہم، واسطے نبی اپنے کے، ابعث لنا، مقرر کر واسطے ہمارے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم لڑائی کریں بیچ اللہ کے راستے کی۔ اعلیٰ کہا نبی نے، حل عصیتم، کیا ہے توقع تم سے، ان کتب علیکم القتال، اگر مقرر کر دیا جائے اوپر تمہارے لڑنا، اللہ تقاتلوا، یہ کہ نہ تم لڑو، قالوا، کہنے لگے، وما لنا، اور کیا واسطے ہمارے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، یہ کہ نہ ہم لڑے بیچ اللہ کے راستے کے، وقد اخرجنا، تحقیق نکالے گئے ہم، من دیارنا، نکالا گیا ہمیں، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے، فلما کتب علیہم القتال، پر جب لکھ دیا گیا، مقرر کیا گیا اوپر ان کے لڑنا، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو، وقال لهم نبیہم، اور کہا واسطے ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، تحقیق مقرر کیا، لکم، واسطے تمہارے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ، قالوا، کہنے لگے، انا یکونو، کیوں کر ہوگی واسطے اس کے، الملک و بادشاہ، علینا، واسطے ہمارے، ونحن، اور ہم، احق بالملک، کے زیادہ حقدار ہیں ساتھ بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولم یوتا، اور نہیں وہ دیا گیا، ساعتاً کشادگی، من المال، مال سے، قالا، کہا اللہ نے، ان اللہ، کہا نبی نے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اسے، علیکم، اوپر تمہارے، وزادہ بسطتاً، اور زیادہ دی اسے کشادگی، فی العلم والجسم، بیچ علم کے اور جسم کے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ عطا کرتا ہے بادشاہ ملک اپنا جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع علیم، وسعت والا، جاننے والا ہے، وقال لهم نبیہم، اور کہا واسطے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کی بادشاہ کی، آیاتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا پاس تمہارے صندوق، فیہ سکینت من ربکم، بیچ اس کے سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور باقی ہوں گی وہ چیزیں کہ جو چھوڑی آل موسیٰ اور آل ہارون نے، تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کے فرشتے، ان فی ذالک، تحقیق بیچ اس کے، لآیۃ لکم، البتہ نشانی ہے واسطے تمہارے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایماندار۔